معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت جس سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں اس کے ذمہ دار نہ تو اپوزیشن ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو پاکستانی تاریخ کی کمزور ترین اپوزیشن ملی ہے۔ مظہر عباس اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ حزب اختلاف تو عمران خان کی نظر میں چور، ڈاکو اور مافیا ہے، مگر عمران خان سے تو ان کے اپنے بھی خفا ہیں، چاہے وہ ان کے اتحادی ہوں یا پھر پی ٹی آئی والے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے نہ تو حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کپتان پیویلین کی طرف واپس جاتا نظر آ رہا ہے۔ البتہ زلزلے کے ہلکے جھٹکے ضرور محسوس ہو رہے ہیں، خصوصاً اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے اور عمران خان پہلے وزیر اعظم بنے جو 5 سال پورے کریں۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومت کی کارکردگی تباہ کن ہے اور اس نے مہنگائی کا جو طوفان برپا کر دیا ہے وہ اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، جس سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بقول مظہر عباس اگر کوئی تگڑی اپوزیشن ہوتی تو شاید ان حالات میں عمران خان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جاتا، مگر وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو خود اختلافات کا شکار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ یہ سب ان اشاروں کے کمالات ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ آج صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ نہ ہوتے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی، حاصل بزنجو مرحوم چیئرمین ہو جاتے، یوسف رضا گیلانی کو وہ سب نہیں کرنا پڑتا جو انہوں نے کیا۔ لہٰذا ابھی خان صاحب کے اتحادی دھمکیاں دینے اور اظہار ناراضی کے بعد بار بار ان کے پاس واپس لوٹ آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کے کہنے پر وہ خان صاحب کے ساتھ آئے تھے انہی کے کہنے پر وہ کہیں اور جائیں گے، لیکن ابھی انہیں اس بارے میں واضح اشارے آنا شروع نہیں ہوئے، لیکن 20 نومبر کے بعد یہ اشارے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بقول مظہر عباس مسند اقتدار پر فائز اکثر حکمرانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انہیں ایوانوں سے باہر کا موسم محسوس نہیں ہوتا۔ زلزلے کے جھٹکے آئیں بھی تو پتہ نہیں چلتا، رہ گئی بات درباریوں کی تو یہ وہ گرگٹ ہیں جنہیں دیکھ کر خود گرگٹ بھی شرما جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے تو میں بھی رنگ نہیں بدلتا۔ اشاروں کی سیاست میں سب چیزیں اچانک ہی ہوا کرتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ابھی تک بات اس حد تک نہ بگڑی ہو کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑے۔ خان صاحب کی حکومت تو ویسے بھی اشاروں کے سہارے کھڑی ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بظاہر عمران خان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر غیر ضروری تنازع کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر شاید آئندہ عام انتخابات سے پہلے ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ اداروں کو مزید آزاد اور خود مختار بنانے کی بجائے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میڈیا کو سبق سکھانے کے لیے مختلف طور طریقے اپنائے گئے، پھر الیکشن کمیشن کو نکیل ڈالنے کے لیے اس پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، اس کے بعد چیئرمین نیب کو مکمل طور پر وزیر اعظم کا نائب بنانے کی خاطر صدارتی آرڈیننس نافذ کر دیے گئے۔ لیکن ابھی یہ معاملات سدھرے نہیں تھے کہ آرمی چیف کی طرف سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ آ گیا، لیکن اپنی تمام تر بڑکوں کے باوجود عمران خان کو وہی کرنا پڑا جو طے ہو چکا تھا۔ مظہر عباس یاد دلاتے ہیں کہ دوسری جانب بھانمتی کے کنبے پر مبنی عمران خان حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ جن لوگوں کو خان صاحب چور ڈاکو کہتے نہیں تھکتے تھے وہ سب ان کے حکومتی اتحادی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت مسلم لیگ قاف کی مرہون منت ہے اور انداز حکمرانی یہ ہے کہ چودھریوں کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور انہیں لٹیرے قرار دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو موصوف نے مونس الہی کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہاری شکل ہی پسند نہیں، مگر موسم بدلا تو اسی کو وفاقی وزیر بنانا پڑا۔ یعنی کل کے چور ڈاکو اور لٹیرے آج کپتان کے ساتھی اور اتحادی ہیں۔ ظاہر ہے بھاڑے کے ٹٹوؤں پر مشتمل حکومت بنے گی تو ایسی ہی ہوگی، لیکن بقول مظہر عباس عمران خان خوش قسمت ہیں کہ انہیں پاکستانی تاریخ کی کمزور ترین اپوزیشن ملی ہے جو اشارے کے بغیر کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن دسمبر میں اپنی نہ چلنے والی تحریک کی پہلی سالگرہ منائے گی، کیونکہ یہ پچھلے دسمبر میں حکومت کو گھر بھیج رہی تھی۔ اب ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی جوابی تیاری کے لیے اسد عمر کٹ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کوئی تاریخ دی جاتی ہے یا پھر اسے خرابی موسم کے اشارے ملنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ہماری قومی سیاست کا دار و مدار اشاروں پر ہے اور اشارے لینے والے اشارے دینے والوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔